दरियाए सिंध के मगरिब और बहीरा अरब की शुमाल साहिली पट्टी पर वाक़ पाकिस्तान का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां बड़ा शहर कराची, जो सदियों से सनती, तिजारती, सियासी इक़्तिदार, हुक्मरानी, तालीमी, मवासलाती और इक़्तिसादी सरगर्मियों का मरकज़ रहा है। यूं तो पाकिस्तान के कई शहरों का जिक्र कदीम तहजीबों और तारीख के कई हवालों में मिलता है, मगर शहर कराची की तारीख इन सब शहरों से मुनफरिद और मुमताज़ हैसियत की हामिल है। आइए डालते हैं आज कराची शहर की तारीख पर एक नजर। मैं हूं आपका होस्ट सलमान लतीफ और आप देख रहे हैं माय इन्फो चैनल। आई कराची की आमद और आबादकारी से कबल भी कराची शहर तारीख के कई हवालों में जगमगाता रहा। कदीम यूनानियों, अरबों, हिंदुओं और सिंध के कई मौरखीन ने कराची और इससे मुलिका इलाकों का जिक्र मुख्तलिफ नामों से अपनी मुरत्तब करदा तारीखी कुतुब में कई बार किया है। शहर कराची का तारीख में पहला जिक्र हमें यूनानी मौर्ख प्लूटार्क की मुरत्तब करदा उन दस्तावेजात तक ले जाता है जिनमें सिकंदर आजम की हिंदुस्तान आमद का जिक्र मौजूद है। 327 कबल मसीह में सिकंदर आजम अफगानिस्तान के शहर काबुल के रास्ते से होता हुआ मौजूदा पाकिस्तान में दाखिल हुआ। तकरीबन 2 साल अपनी जंगी मुहिम के दौरान मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध को फतह करने के बाद मौजूदा बलूचिस्तान से होता हुआ बारास्ता ईरान के शहर बाबुल और वहां से एथेंस यानी यूनान वापस चला गया। ये साल 325 कबल मसीह का था जब सिकंदर आजम और इसकी फौज कराची से मुल्हिका बंदरगाह के करीब खैमजन हुई और इस इलाके को उन्होंने अपनी तारीख में क्रोकोला के नाम से तहरीर किया, जबकि कराची बंदरगाह से नजदीक तरीन जजीरे मनोड़ा को अपनी तारीखी कुतुब में बंदरगाह मोरंतो बारा के नाम से तहरीर किया है। ये बात यकीन और वसूख से इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि यही वो इलाका था जहां से सिकंदर आजम के सिपहसालार नियरचस या नियारखोस समंदरी रास्ते से वापस अपने वतन यूनान रवाना हुआ। इसके बाद अगली कई सदियों तक कराची का तारीख की किसी किताब में कोई खास जिक्र मौजूद नहीं है। 8वीं सदी ईस्वी में एक बार फिर कराची शहर से मुल्हिका ये बंदरगाही इलाका सल्तनत दीबल के नाम से मशहूर हुआ। सल्तनत दीबल पर राजा दाहिर की हुकूमत कायम थी और यही वो इलाका था जहां से मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में अपनी फतूहात का आगाज किया। बरतानवी तारीखदान एलिट के मुताबिक मौजूदा कराची के चंद इलाके और जजीरा मनोड़ा सल्तनत दीबल में शामिल थे। सन 716 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के इंतकाल या कत्ल के बाद अगले कई सालों तक कराची और इसके गिरदोपेश के तमाम इलाके अरबों और खुलफाए बनु उमैया के कब्जे में चले गए। सन 950 ईस्वी तक खिलाफत बनु उमैया के गवर्नर इस इलाके पर हुकूमत करते रहे और इसके बाद खिलाफत बनु अब्बास के गवर्नरों ने 977 ईस्वी तक दीबल पर अपना तसल्लुत बरकरार रखा। कराची और इससे मुलिका गिरदोपेश के इलाकों को फतहनामा सिंध, अल मारूफ चचनामा, फतूहुल बल्दान और दीगर तारीखी कुतुब में और हवालों में मुख्तलिफ नामों से भी पुकारा गया है। कहीं इसे बंदरगाही शहर भंबोर के नाम से मंसूब किया जाता है तो कभी नवानार, रामबाग, करक बंदर, औरंगा बंदर, कोलाची और कलाची जो गोड भी शामिल हैं। करीब 45 बरस यूं ही गुजरने के बाद इस शहर नामदार को सादात घराने के एक बुजुर्ग ने अपनी आमद का शर्फ बख्शा। हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी शहीद, जो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे, हजरत हसन मुसना के पोते, इमाम मोहम्मद नफ्सुल जाकिया के फर्जंद थे। 760 ईस्वी में वो इस इलाके में तशरीफ लाए और इस्लाम की तालीम और तरवीज के लिए अपनी जात को वक्फ कर दिया। आपका सिलसिला नस्ब अबू मोहम्मद अब्दुल्ला अल अश्तर बिन मोहम्मद नफ्सुल जाकिया बिन अब्दुल्ला बिन हसन मुसना बिन इमाम हसन बिन अली बिन अबी तालिब है। हजरत हसन मुसना की शादी फातिमा कुबरा बिनते इमाम हुसैन इब्ने अली से हुई, इसी वजह से आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। सन 768 ईस्वी में दूसरे अब्बासी खलीफा अबू जाफर अल मंसूर बिन मोहम्मद ने जाती अदावत और दुश्मनी की बिना पर हशाम बिन उमर सल्बी और इसके भाइयों के जरिए हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी को एक मुआरके में शहीद करवा दिया।
اس کے بعد تاریخ کے اورات کو مزید گردانے تو پتہ چلتا ہے کہ 10ویں صدی عیسوی سے 17ویں صدی عیسوی کے دوران شہر کراچی اور اس سے ملکہ گرد و پیش کے علاقوں پر مختلف حکمرانوں اور سلاطین کی حکومت قائم رہی۔ 977 سے 1058 عیسوی تک سلطنت غزنویہ اور دہلی کے سلاطین نے اس علاقے پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ اس کے بعد 1351 عیسوی تک اس علاقے پر سومرا سلطنت کی حکومت قائم رہی۔ اس کے بعد 1526 تک سما خاندان کی حکومت رہی، جس کے بعد یہ علاقہ مغلوں کے تسلط میں چلا گیا اور مغل سلطنت اپنے وزراء اور گورنروں کے ذریعے یہاں حکومت کرتے رہے۔ اس بیچ کراچی کا موجودہ علاقہ کچھ عرصے تک ارغون سلطنت اور سلطنت ترخان کے قبضے میں بھی رہا۔ سن 1612 میں یہ علاقہ ایک بار پھر مغل سلطنت کا حصہ بن گیا اور سن 1701 تک مغل سلطنت ہی کے تسلط میں رہا۔ سن 1701 میں بلوچستان کے علاقے مکران سے تعلق رکھنے والے قبیلے کلہوڑا خاندان نے اس علاقے کو فتح کیا اور اسی قبیلے کی ایک خاتون مائی کولانچ کی نسبت سے یہ علاقہ کولانچی یا کلانچی جو گوٹ کے نام سے مشہور ہوا۔ اگلے 82 سالوں تک یہاں کلہوڑا قبیلے کی حکومت رہی۔ اسی بیچ 1729 میں بندرگاہ کی اہمیت، افادیت اور ضرورت کو سمجھتے ہوئے یہاں باقاعدہ ایک بندرگاہ قائم کی گئی جسے کولاچی بندرگاہ کا نام دیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے شہر کی حفاظت کے لیے شہر کے گرد فصیلیں تعمیر کر دی گئی اور مسقط سے توپیں درآمد کر کے شہر کی فصیلوں پر نصب کی گئی۔ ان فصیلوں میں 2 دروازے بھی تھے جنہیں در کہا جاتا تھا۔ یاد رہے کہ اردو، فارسی، سندھی اور بلوچی زبان میں دروازے یا گیٹ کو در کہتے ہیں۔ ایک دروازے کا رخ سمندر کی جانب تھا اور اسے سمندر کے نمکین پانی کی نسبت سے بلوچی میں کھارا در اور سندھی میں کھارو در کہا جاتا تھا، جبکہ دوسرے دروازے کا رخ لیاری ندی کی جانب تھا جہاں پر صاف پینے لائق پانی کے کنویں موجود تھے اور اسی لیے اس کو بلوچی میں میٹھا در جبکہ سندھی میں مٹھو در کہا جاتا تھا۔ 1772 میں کولاچی کو مسقط اور بحرین کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے بندرگاہ منتخب کر لیا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ چھوٹا سا ساحلی گاؤں جس کی آبادی اس وقت محض چند ہزار افراد پر مشتمل تھی، تجارتی مرکز میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ یوں مائی کولاچی میں بلوچوں کے علاوہ ہمسایہ علاقوں کی کمیونٹی بھی بڑی تعداد میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئی۔ سن 1783 سے 1795 تک کراچی خان کلات کی مملکت کا حصہ رہا۔ اسی سال سندھ کے تالپور حکمرانوں اور خان کلات کے درمیان جنگ چھڑ گئی، جس کے نتیجے میں کراچی پر سندھی تالپوروں کی حکومت کا قبضہ ہو گیا اور 1839 تک انہوں نے اپنے قبضے کو برقرار رکھا، مگر اس وقت تک یہ شہر، اس کی بندرگاہ، تجارت اور جغرافیائی اہمیت نے برطانوی سامراج کی ہرس بھری نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیا تھا۔ برطانوی کمپنی راج اس بندرگاہ کے ذریعے ہندوستان سے ریشم، مسالہ جات، افیون اور دیگر سامان اپنے ملک تاج برطانیہ میں درآمد کیا کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس علاقے کی افادیت، اہمیت اور اس علاقے پر مختلف حکومتوں کے قبضے اور کمزور ہوتے کنٹرول نے برطانوی راج کو یہاں کے معاملات میں دخل اندازی اور دراندازی کرنے کی ہمت فراہم کی۔ انگریزوں نے 3 فروری 1839 میں کراچی شہر پر حملہ کیا اور سندھی تالپوروں کی حکومت کو ختم کر کے شہر پر قبضہ حاصل کر لیا۔ 3 سال بعد شہر کو برطانوی ہندوستان کے ساتھ ملحق کر کے ایک ضلع کی حیثیت دے دی گئی۔ انگریزوں نے کراچی کی قدرتی بندرگاہ کو دریائے سندھ کی وادی کا اہم تجارتی مرکز بنانے کے لیے شہر کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ برطانوی راج کے دوران کراچی کی آبادی اور بندرگاہ دونوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران کراچی میں برطانوی فوج کی 21ویں مقامی انفینٹری نے شہر کے انتظام اور حفاظت کی ذمہ داریوں کو نبھایا۔ انگریزوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور بغاوت کا سر کچل دیا۔ 1876 میں کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت تک کراچی ایک ترقی یافتہ شہر کی صورت اختیار کر چکا تھا، جس کا انحصار شہر کی ریلوے اسٹیشن اور بندرگاہ پر تھا۔ اس دور کی اکثر عمارتوں کا فن تعمیر کلاسیکی برطانوی نو آبادیاتی تھا۔
جو برصغیر کے اکثر شہروں سے مختلف ہے۔ ان میں سے اکثر عمارتیں آج بھی موجود ہیں اور سیاحت کا مرکز بنتی ہیں۔ اسی دور میں کراچی ادبی، تعلیمی اور تہذیبی سرگرمیوں کا مرکز بھی بن رہا تھا۔ کراچی آہستہ آہستہ بندرگاہ کے گرد ایک تجارتی مرکز بنتا جا رہا تھا۔ 1864 میں پہلا ٹیلی گرافک پیغام ہندوستان سے انگلینڈ بھیجا گیا اور کراچی وہ پہلا شہر تھا جس کا لندن سے براہ راست ٹیلی گرافک رابطہ قائم ہوا۔ 1880 کی دہائی میں ریل کی پٹری کے ذریعے کراچی کو باقی ہندوستان سے جوڑ دیا گیا، جس کے نتیجے میں کراچی کی آبادی میں ایک دم اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ کراچی کی آبادی جو اب تک محض چند ہزار افراد ہی پر مشتمل تھی، ریل گاڑی کی آمد کے بعد اگلے محض 10 سالوں کے دوران ہی اس کی آبادی 1,15,000 سے تجاوز کر گئی، جس میں مسلمانوں، ہندوؤں، یورپیوں، یہودیوں، پارسیوں، ایرانیوں، لبنانیوں اور گوانیوں کا ایک کوسموپولیٹن مرکب تھا۔ 1899 میں کراچی مشرقی دنیا کا سب سے بڑا گندم درآمد کرنے کا مرکز بن چکا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز تک شہر کو سڑکوں پر بھیڑ کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے جنوبی ایشیا کا پہلا ٹراموے سسٹم سن 1900 میں کراچی ہی میں بچھایا گیا۔ برطانوی راج کے حکام نے 19ویں صدی میں ایک بڑی اور جدید بندرگاہ کے قیام کے ارادے سے شہر کو بڑے پیمانے پر جدید کاری کا آغاز کیا، جو پنجاب، برطانوی راج کے مغربی حصوں اور افغانستان کے لیے گیٹ وے کے طور پر کام کر سکے۔ گریٹ گیم کے دوران سامراجی روس کے ساتھ برطانیہ کے مقابلے نے وسطی ایشیا کے قریب ایک جدید بندرگاہ کی ضرورت کو اور بھی بڑھا دیا تھا، اور یوں کراچی برطانوی راج کے دوران تجارت اور صنعت کے ایک بڑے مرکز کے طور پر ترقی کرتا رہا، جس نے افریقی، عرب، آرمینیائی اور کیتھولک کمیونٹیز کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا، جن میں گوا کے تاجر، یہودی، لبنانی، مالائی، مہاراشٹر، کچھ کے کچھی برادری، گجراتی ساہوکار اور زرتشت، جنہیں پارسی بھی کہا جاتا ہے، کراچی میں بہت تیزی سے آباد ہونا شروع ہوئے۔ اس کے علاوہ بڑی تعداد میں برطانوی تاجروں اور نو آبادیاتی منتظمین بھی کراچی میں آ بسے۔ اس بڑے پیمانے پر ہجرت نے کراچی کی مذہبی اور ثقافتی شکل کو بدل کر رکھ دیا۔ جب 911 میں برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت دہلی بنا تو کراچی سے گزرنے والے مسافروں کی تعداد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ برطانوی راج اور انتظامیہ نے صفائی اور نقل و حمل کے متعدد عوامی کاموں کا بھی آغاز کیا، جیسے کہ بجری سے بنی پکی گلیوں کو بنایا گیا، نکاسی آب کے لیے مناسب نالوں کا جال بچھایا گیا، گلیوں میں صفائی کرنے والے اور گھوڑوں سے چلنے والی ٹرالیوں کا بندوبست کیا گیا۔ نو آبادیاتی منتظمین نے فوجی کیمپ، ایک یورپی آباد کوارٹر اور منظم بازار بھی قائم کیے، جن میں ایمپریس مارکیٹ قابل ذکر ہے۔ شہر کی دولت مند اشرافیہ نے بھی شہر کو بڑی تعداد میں عظیم الشان عمارتوں سے نوازا، جن میں سوشل کلبز، پارک، لائبریریز، گرجا گھر اور دیگر کئی عمارات شامل ہیں۔ دولت مند تاجروں نے جہانگیر کوٹھاری پریڈ، فریئر ہال اور اس کے علاوہ سینما گھروں اور جوئے کے پارلروں کی تعمیر کے لیے بھی فنڈز فراہم کیے، جو آج بھی شہر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ 1914 تک کراچی برطانوی سلطنت کی سب سے بڑی اناج برآمد کرنے والی بندرگاہ بن چکی تھی۔ 1924 میں ایک ایئرویڈ روم بھی بنایا گیا اور کراچی کو برطانوی راج میں داخلے کا مرکزی ہوائی اڈا بنا دیا گیا۔ امپیریل ایئرشپ کمیونیکیشن اسکیم کے تحت 1927 میں کراچی میں ایک ایئرشپ مسکول بھی بنایا گیا۔ 1936 میں سندھ کو بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کر کے کراچی کو دوبارہ سندھ کا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ 1947 میں جب پاکستان نے آزادی حاصل کی تو کراچی میں ایک ہلچل والا میٹروپولیٹن شہر بن گیا، جس میں خوبصورت کلاسیکی اور نو آبادیاتی یورپی طرز کی عمارتیں شہر کے راستوں پر کھڑی تھیں۔ کراچی شہر کا عام طور پر موسم سرما سے زیادہ واسطہ تو نہیں پڑتا اور یہاں کا موسم گرم مرطوب ہی رہتا ہے، لیکن 21 جنوری 1934 میں کراچی والوں نے ایک ایسا دن بھی دیکھا جب کراچی کا درجہ حرارت 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہو گیا۔
सन 1936 में जब सिंध को सूबे की हैसियत दी गई तो कराची को इसका दारुल हुकूमत मुंतखब कर लिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद भी कराची की इस हैसियत को बरकरार रखा गया। यूं 14 अगस्त 1947 में कराची पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बन गया। क़याम पाकिस्तान के वक्त शहर की आबादी सिर्फ 4 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी। नौ आमूज मुमलिकत का दारुल हुकूमत मुंतखब होने की वजह से शहर में लाखों मुहाजिरीन का दखूल हुआ। पाकिस्तान का दारुल हुकूमत और बैनुल अक़वामी बंदरगाह होने की वजह से शहर में सनती सरगर्मियां दीगर शहरों के मुकाबले में सबसे पहले शुरू हो गई। इसी वजह से क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद ही महाजरीन की आमद के साथ मुल्क भर के दूसरे शहरों के अफराद भी रोजगार की तलाश में कराची आते रहे और आबाद होते रहे, और महज 4 साल की कलील मुद्दत के दौरान ही इस शहर की आबादी 4 लाख से 11 लाख नफूस तक जा पहुंची। मुख्तलिफ मज़ाहिब, रंगो नस्ल और लिसानी गुरोहों की आमद और आबादकारी की वजह से कराची शहर बहुत जल्द ही मिनी पाकिस्तान के नाम से मशहूर होने लगा। 1959 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की इस्लामाबाद मुंतकली के बावजूद भी कराची की आबादी और मईशत में तरक्की की रफ्तार कम ना हो सकी, बल्कि ये शहर खित्ते का सनती और तिजारती मरकज बन गया। क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक कराची ने सिर्फ तरक्की और खुशहाली ही नहीं देखी। इस शहर ने साजिशें, तासुब, तशद्दुद, तज़ाद, बर्बरियत, जुल्म, ज़्यादती, जबर, फसादात, कत्लेआम, दरिंदगी और लूटमार न जाने क्या कुछ देखा, सहा और बर्दाश्त किया। कराची की हजारों साल तारीख को एक वीडियो में समेटा तो जा सकता है, मगर क़याम पाकिस्तान से अब तक की दास्तान को एक वीडियो में बयान कर पाना मुमकिन नहीं है। लिहाजा इस शहर की गुज़िश्ता 77 साल तारीख को तफसील से बयान करने के लिए एक अलहदा वीडियो जरूर बनाएंगे। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में महफूज और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।